آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأصفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم عمدا سبيلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصا. إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباقون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. माह रबीउल अव्वल का ये अजीम दिन जुमातुल मुबारक, इसकी बरकतों से खुदा आप सबके आमाल कबूल फरमाए और हम सबको तौफीक दे के सही माने में अपने नबी का जो सही उम्मती हैं वो हम बने, जैसे हमारे नबी चाहते हैं उनका उम्मती होना चाहिए। और अपने आप को और आपको तकवा की दावत देता हूँ। बेहतरीन ज़ादिरा खौफ खुदा है। जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, यानी जो अल्लाह से डरता है, फिर उसकी ये दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर होती है और उसकी आखिरत भी
نجات اس کو آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ جمعہ کے ہمارے جو خطبے مسلسل ہیں وہ عقیدے کے اوپر جا رہے ہیں، اور عقیدہ توحید، عقیدہ توحید بنیاد ہے اسلام کی۔ پورا اسلام کی جتنی بلیف ہیں، جتنے عقائد ہیں، وہ سارے عقیدے توحید باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ نبوت کا عقیدہ یعنی توحید کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو ماننا۔ ولایت کا عقیدہ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء کو ماننا، اس کے نمائندوں کو ماننا۔ عدل الہی یعنی اللہ کی ذات وہ عدل سے کام کرتی ہے، حکمتوں سے کام کرتی ہے، کوئی بھی اس کا کام عدل سے خالی نہیں ہوتا۔ قیامت ایک ایسے دن پہ ایمان رکھنا کہ جب انسان پھر بارگاہ خداوندی کی میں لوٹ کے اور پلٹ کے جائے گا اور اپنے نامہ اعمال کا حساب و کتاب دے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کی جزا ملے گی، اور برے اعمال ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ سارے عقائد جو ہیں اسلام کے گھوم رہے ہیں توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کے ارد گرد۔ پہلے خطبات میں نے یہ ثابت کیا عقل سے، قرآن سے، حدیث سے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس لیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے ان کا کوئی پرپس ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ کائنات بھی کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور کوئی منتظم ہے جس نے اس کائنات کو بڑی باریک بینی سے بنایا ہے۔ ہر شے کو جو جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں ایگزیکٹ اسی جگہ پہ رکھا ہے۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ رابطہ ہے، یعنی الگ کوئی چیزیں نہیں ہے۔ پوری کائنات جس طرح دھاگے میں ایک تسبیح میں دانے اس میں پورے ہوتے ہیں اور ملے ہوتے ہیں، اسی طرح پوری کائنات کو بھی اللہ نے اسی طرح سجا دیا ہے۔ ہر ذرہ دوسرے ذرے کے ساتھ ربط رکھتا ہے۔ اب وہ کون ذات ہے؟ توحید فی الذات، یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے خطبات کے اندر۔ قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا بھی ایک ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے، اور اس کو بارہا قرآن مجید نے ذکر کیا۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جب سور پھونکی جائے گی اور اس دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا تو آواز قدرت آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، کہ اسی ایک کی بادشاہی ہے، یہ کائنات جس نے بنائی ہے۔ تو یہ تھی توحید فی الذات، یعنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ماننا، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اور اسی سورہ توحید کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ تو یہ توحید فی الذات ہے کہ اس کو ذاتاً ایک ماننا۔ اب ایک ماننا کیسے ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، دوسرا وہ جو ایک ہے وہ ایک بھی ایسا مجرد ہے کہ کئی اجزاء سے مل کے ایک نہیں بنا۔ بعض دفعہ میں بھی ایک ہوں، آپ ایک ہیں، آپ سب ایک ایک علیحدہ ہیں آپ، لیکن ہم ایک کئی اجزاء سے مل کے ایک بن رہے ہیں، یعنی ہم مرکب ہیں، بہت سارے اجزاء سے مل کے بنے ہیں، مگر اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ اجزاء کے مرکب ہونے سے ایک ذات بنی ہو۔ تو وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ توحید فی العبادت، کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، الہ مانا جائے، جسے معبود مانا جائے، وہ بھی ایک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے عبادت میں بھی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ سارے اس کے عبد ہیں، وہ معبود ہیں، باقی سارے مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اور کفار میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا، مشرکوں کے اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں بھی، کہ اس زمین و آسمان کا کون بنانے والا ہے، وہ یہی کہتے تھے اللہ خالق السماوات والارض،
اللہ بنانے والا ہے، مگر بتوں کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. اور اسی طرح قرآن مجید نے انہیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. تو عبادت بھی فقط ایاک نعبدو، سورہ الحمد میں ہم یہی گواہی دیتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت لائق ذات خداوندی ہے. اور یہ میں عرض کر چکا، اکثریت مسلمانوں کی، چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع ہو، ان کا یہی ہے کہ عبادت خدا کی ہے، مگر تعظیم ہر اس چیز کی تعظیم کی جائے گی جس کی خالق تعظیم کروانا چاہتا ہے. تعظیم عبادت نہیں ہے. لیکن عبد الوہاب کے ماننے والوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، اس سے پہلے بھی ابن تیمیہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تعظیم بھی عبادت ہے. اس لیے وہ اہل سنت کو بھی، اہل سنت جاتے ہیں وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا احترام کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی اللہ نے جس چیزوں کا احترام قابل معظم انہیں قرار دیا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، گویا اس کے دل میں تقوی ہے، اس لیے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر رہا ہے. مگر انہوں نے ہر تعظیم کو شرک قرار دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک، جو بھی کسی چیز کی بھی تعظیم کر رہا ہے وہ مشرک ہے. اسی طرح توسل کو وہ نہیں سمجھے اور شفاعت کے عقیدے کو، وسیلے کو نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے توحید افعالی میں عرض کروں گا بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے وہ شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ عین توحید ہے. تو توحید فی الذات، توحید فی العبادت، یہ آسان مرحلے ہیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے توحید فی الصفات، کہ خالق، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو صفت ہوتی ہے عام طور پہ ایک ذات ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے. میں ایک ذات اور میری صفت مثلا عالم، ایک ذات ایک صفت ڈاکٹر. تو پہلے جو ذات ہے، جب سے یہ ذات وجود میں آئی ہے اس میں یہ صفت علم نہیں تھی. علم علیحدہ چیز ہے، ذات علیحدہ چیز ہے. پوری کائنات میں سوائے خدا کے باقی جتنے مخلوقات ہیں ان کی صفات زائد بر ذات ہیں. یہ ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، ذات علیحدہ ہے اور صفت علیحدہ ہے. مگر خالق کی جو حقیقی صفات ہیں وہ ایسا تصور نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ خالق اور پھر اس کا علم نہیں. اس کا علم عین ذات ہے، اس کی ذات سے جدائی نہیں ہے اس کے علم کی، ورنہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ تھا اور علم نہ تھا. اس کی قدرت، وہ قادر ہے. تو ایسا تصور نہیں ہے کہ قدرت علیحدہ چیز ہے اس کی اور وہ خود اس کی ذات علیحدہ ہے. نہیں، وہ جب سے ہے وہ قادر ہے، بلکہ وہ عین قدرت ہے، وہ عین علم ہے. اس کی ذات سے اس کی صفت کو جدا نہیں کیا. یہ دو ہی نہیں پائی جاتی کہ یہ علیحدہ چیز ہے ذات اور صفت علیحدہ چیز ہے. اس میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں. صفات میں بھی خالق کی صفات اس کی عین ذات ہے. بس یہی لفظ اگر ذہن میں رہ گیا تو یہی توحید فی صفات ہے. خالق کی جو حقیقی صفتیں ہیں وہ زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے. مثال دوں، حالانکہ مثال 100% وہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو قریب کر سکتی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا ایک ہے شیرینی اور ایک ہے شکر، ایک ہے نمکینی اور ایک ہے نمک. دو علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن نمک کی نمکینی اس کے ذات میں ہی شامل ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسے وابستہ ہے کہ اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. چینی کے ساتھ یا شکر کے ساتھ اس کی مٹھاس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ مثال، حالانکہ حقیقی مثال نہیں ہے، حقیقی مثال خالق کے مطابق میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو جیسے آپ نے سمجھا کہ اس کی صفت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. اگر اس کی وہ صفت ہٹا دی جائے تو وہ نمک نمک ہی نہ رہ جائے، اسے نمک ہی نہیں کہا جائے گا اگر اس میں نمکینی نہ ہو. اسی طرح خالق کا علم، خالق کی قدرت، اس کی حیات، اس کا ارادہ، یہ ساری صفات جو ہیں انشاءاللہ جو اگلا خطبہ آئے گا وہ ایسی صفات پہ ہے جو خالق کے لیے ثابت ہیں، صفات ثبوتیہ.
یعنی اس ذات میں یہ صفتیں ماننا ضروری ہیں، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اس سے وہ مبرہ ہے، اس سے دور کرنا ضروری ہے، صفات سلبیہ، انشاءاللہ یہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ لیکن آج کی حد تک یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توحید فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی جو حقیقی صفتیں ہیں وہ اس کی ذات کے عین ہیں، علیحدہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اب جو مشکل مرحلہ ہے، یہاں تک تو آسان مرحلہ تھا، وہ ہے توحید فی الافعال، جہاں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں اس مسئلے میں بھی، حالانکہ یہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ توحید فی الافعال یعنی خالق مطلق جو اس کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی اکیلا ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی اکیلا ہے، ہر طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ خلق کرنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، پوری کائنات کا جتنا نظام اور سسٹم ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک مثال ہے، ایک فیکٹری کا مالک کوئی ہے مگر اس کو چلا کوئی اور رہا ہے، بنا مسجد بانی کوئی اور ہے، چلا کوئی اور رہا ہو، بعد میں آ رہا ہو، تصور پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس کائنات کے بارے میں یہ تصور پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ بنانے والا تو اللہ ہے اس کا، اور اس کے پورے کارخانہ قدرت کو، پورے سسٹم کو، نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے نہیں۔ اس پوری کائنات اور پورے سسٹم کو چلانے والے بھی وہی خالق، اسی کی ذات ہے۔ اس کو ہم توحید فی الافعال کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اس پورے صفات اور افعال کے اندر، پیدا کرنے میں، مارنے میں، رزق دینے میں، اور قرآن کی میں بہت ساری آیات ہیں جو آپ کے سامنے بطور شاہد پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، ام جعل اللہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک مقرر کر دیے، خالقو کا خلق ہی، کہ وہ بھی مخلوق پیدا کرتے ہیں کہ جس طرح خالق مخلوق پیدا کرتا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، میرا حبیب کہہ دے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا اور زبردست ہے، پوری خلقت اسی کے ساتھ ہے۔ بعد میں عرض کروں گا کہ اگر انبیاء کو بھی اس نے طاقت دی ہے تکوین کے اندر تبدیلی کی، تو وہ اسی کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ حقیقی جو منبع ہے، حقیقی جو قدرت ہے، وہ بھی خالق کے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، معجزات دی ہیں اللہ نے، مگر خلق کی جو حقیقی نسبت ہے وہ ہم مجازی نسبت کہیں گے، مگر حقیقی نسبت خالق کی وہ فقط خدا کی طرف ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ، سورہ نمل کی آیت ہے۔ آیا وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر اس کو پلٹا دے گا، وہ کون ہے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو میں آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ سوال کھڑا کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور پھر فرمایا االہ مع اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی واپس پلٹاؤں گا، زمین و آسمان سے میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ انعام کی آیت ہے، تم کہہ دو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، جب تم مشکلات میں ہوتے ہو تو اسے پکارتے ہو، رو رو کے اس سے، چھپ چھپ کے اس سے دعا مانگتے ہو کہ ہمیں بچا لے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ قل اللہ، کہہ دے میرا اللہ، ینجیکم، تمہیں بچا لے گا، منہا ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے تمہیں بچا لے گا، ثم انتم تشرکون، لیکن تم پھر بھی اس کا شریک ٹھہراؤ گے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف تذکرہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا
وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جب بھی وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا کو وہ اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف۔ آگاہ رہو کہ بنانا، خلق کرنا اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ تبارک اللہ رب العالمین، کل عالموں کا پرورش کرنے والا اور صاحب برکت ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی آ رہا ہے نعمت ہے، نعمت مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے، ہر چیز کی نسبت خدا کی طرف سے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق تھا۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان کا خالق؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ، کون ہے جس نے زمین سے بہترین باغات کو نکالا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبِتُوا، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو، ان پودوں کو اگا سکو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ وہ بات کہہ سکتے ہیں جو منحرف ہیں حق سے کہ کوئی اور ذات ہے جو بنانے والی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اسے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کا رزق تنگ کرنا چاہے اس کا تنگ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اسے معلوم ہے کہ رزق کم اور زیادہ کرنا اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو میرا حبیب کہ اے سلطنت کے مالک، کہ جس کو چاہتا ہے وہ سلطنت عطا کر دیتا ہے، بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جسے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام خیر اور خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، وہ بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ تو یہ توحید فی الافعال۔ لیکن جو عقیدہ ہے توسل کا عقیدہ، وہ بھی شیعت کا اور عین توحید ہے۔ توسل کا عقیدہ توحید سے منافی نہیں ہے، یعنی اہل حدیث یا عبد الوہاب کے ماننے والوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نعوذ باللہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں، کیونکہ یہ وسیلے خود اسی نے مقرر کیے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ان وسیلوں کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، رزق میں دوں گا مگر ان وسیلوں سے رزق مانگو، ان کے ذریعے سے بھی رزق مانگو۔ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کی آیت ہے، وہ شفا دینے والا ہے، مگر ان معزز مکرم انبیاء اولیاء کے توسل سے مانگو گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے آپ تو کہتے ہیں خالق دیتا ہے، پھر یا علی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو در حقیقت اگر اس طرح بھی پکاریں آپ، معصومین کو پکار کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، رزق چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، اگر تو مستقل طاقت خدا کے مقابلے میں طاقت شمار کریں تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ دے گا خالق ہی، عطا تو خالق کرے گا، مگر ان کے واسطے سے، ان کے توسل سے، وجیہن عند اللہ، دعائے توسل پوری جا کے پڑھ لیں، خطاب معصومین کو ہو رہا ہے، یا سیدنا و مولانا۔ لیکن عقیدہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ عطا کروائیں گے یہ خالق سے ہی لے کے دیں،
یہ خالق کے مقابلے میں طاقت نہیں ہے، تو یہ عین توحید ہے۔ یہاں پہ ان کو وہم ہوا کہ نہیں ایسے تو ہم کہہ سکتے ہیں، تو پھر کسی کو کہنا مجھے پانی لا دو، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ مدد مانگ رہا ہوں نا میں آپ سے کہ مجھے پانی چاہیے۔ زندگی کا ہر کام ایک دوسرے سے جو ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، اگر ہم ہر کسی کو مستقل مان لیں تو یہ شرک ہے۔ لیکن نہیں کہہ رہے ہم آپ کو جو طاقت دی ہوئی ہے وہ تو اللہ کی طاقت دی ہوئی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ تو توحید فی الافعال، خالق وحدہ لا شریک ہے اپنے افعال میں بھی، خلق کرنے میں، تدبیر کائنات کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ ذلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اور بہت ساری آیات ہیں قرآن کی جو میں بطور دلیل دے سکتا ہوں، لیکن میں اس سب کو آگے گزر کے التوحید فی الخلق والرزق الا لہ الخلق وحل من خالق غیر اللہ وان اللہ هو الرزاق ومن یرزقکم من دون اللہ۔ کون ہے جو اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے؟ نہیں، وہی رازق ہے، خدا۔ اسی طرح توحید کے اور بہت سارے معنی، مین یہی تھے، توحید فی الذات، اس کی ذات میں کسی لا شریک ہے، وہ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح توحید فی الصفات، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ توحید فی العبادت، جس کی عبادت اور پرستش کی جائے گی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی طرح توحید فی الافعال، وہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ وہ مل کے کوئی اس کے ساتھ یہ کائنات چلا رہا ہو۔ یہ چار بڑے توحید کے عقیدے ہیں جس کو ہر مومن کو اس پہ عقیدہ رکھنا ہے۔ بقور ایک ہمارے اساتذہ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں یا بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ 33% والے پاس ہو گئے، یعنی جس کی 66 یا 67 غلطیاں ہیں وہ بھی پاس ہو جائے۔ ایمان میں ایسا نہیں چلے گا، ایمان میں 100% مارک لینے ہیں، پھر ایمان قابل قبول ہو جاتا ہے۔ 99% بھی ہو اور کوئی 1% بھی توحید اس کی خالص نہ ہو تو وہ توحید قبول نہیں ہے۔ عقیدہ نبوت کہ میں 99% تو عقیدہ نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں مگر 1% پہ نہیں رکھتا، نہیں، اس کا عقیدہ نبوت قبول نہیں ہے۔ عقیدہ ولایت کوئی کہے کہ میں 99% تو قبول کرتا ہوں مگر 1% میں نہیں قبول کرتا، نہیں، ایسا عقیدہ ولایت بھی قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد اللہ محمد۔ تو یہ مین بنیادی جب توحید لفظ کہا جاتا ہے تو اس کے مفہوم میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے توحید کے معنی ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، یہ مشہور معنی تھے جو میں نے عرض کیے۔ توحید فی المالکیہ، نفع اور ضرر دینے والی اس پوری کائنات میں جو ذات ہے جس سے نفع پہنچ سکتا ہے، جس سے ضرر، وہ خالق کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یعنی توکل، التوحید فی التوکل والاعتماد، صرف خدا کی ذات پہ اعتماد کرنا، یہ بھی توحید کا ایک توحید فی المحبتی والمعدہ، حقیقی محبت خالص خالق کی ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں اس کے طول میں تو آ سکتی ہیں، اس کی عرض میں نہیں آ سکتی۔ یعنی رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، یہ ساری اسی محبت خدا کی طول میں آ رہی ہیں، خدا کے حکم سے آ رہی ہیں۔ اصل حقیقی جو محبت کا قابل ہے، جو ذات ہے، وہ خالق کی ذات ہے، اس میں بھی توحید کے معنی ہے۔ اسی طرح توحید فی الاعمال، کہ اللہ ہمیشہ اللہ کے لیے کام انجام دیا، للہ خالص، خدا کے لیے اعمال انسان بجا لائے، یعنی ریا جو ہے اسے بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اعمال کے اندر ہمیشہ وجہ اللہ، خدا کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور توحید فی الاطاعت، یہ بھی ایک توحید کا مرحلہ ہے۔ اطاعت جو ہے حقیقی اطاعت وہ خدا کی ہے، مگر باقی جتنی اطاعت، رسول کی اطاعت، معصومین کی اطاعت، یہ بھی خدا کے حکم سے ہے، خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، اس لیے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی خدا کی اطاعت ہی حقیقی اطاعت ہے، رسول اور انبیاء اور اسی طرح اولیاء کی اطاعت بھی
خدا کی اطاعت ہے گویا ہو رہی ہے، ان سے ہٹ کے وہ علیحدہ اطاعت نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل۔ آج کے حد تک یہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں صفات ثبوتیہ کہ اس واجب الوجود کے لیے کچھ ایسی صفات ہیں ہونا ضروری ہیں، ثابت ہیں اس کے لیے، علم، قدرت، حیات، ارادہ، اس کا متکلم ہونا، یہ ساری صفات ہیں۔ ایک ایک صفات کے اوپر میں عرض کروں گا کہ وہ جسے ہم خالق کو اپنا مانتے ہیں، جسے اپنا خدا مانتے ہیں، اس کے اندر یہ صفات ہیں جو اس کی عین ذات ہیں، جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا عقیدہ خالص جیسا تو چاہتا ہے ویسے خالص عقیدہ ہمارا ہو۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا، مؤمنین مؤمنات جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، مؤمنین مؤمنات جنہیں ظلم کا سامنا ہے ان کی تو مدد فرما۔ بار الہ اس اہل حاضرین میں سے جو حاضرین میں نہیں ہیں، غائبین میں سے بھی جو صاحبان حاجت ہیں، بار الہ ماہ ربیع الاول کے صدقہ میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کو ان کی حاجات نصیب فرما۔ بسم